السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاس 7 کی ہم پڑھیں گے علوم اسلامیات، ٹھیک ہے۔ علوم اسلامیات کو اب ہم پڑھیں گے۔ اس کا جو چیپٹر ہے وہ نوٹ کر لیں آپ۔ باب جو حرم ہے اخلاق و آداب ہے، تو اس چیپٹر کا جو حصہ ہے وہ ہے ماحول کی آلودگی اور اسلامی تعلیمات۔ ماحول کی آلودگی سے متعلق اسلامی تعلیمات بیان کر سکیں، ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کا جائزہ لے سکیں۔ اہم الفاظ: ماحول، آلودگی، صفائی، تکلیف دہ، صدقہ، درخت، حفاظت، صاف ستھرا۔ اب ہم پہلے اس کا مفہوم پڑھتے ہیں۔ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہاں موجود آبی، صوتی، فضائی آلودگی ماحول کی آلودگی کہلاتی ہے۔ آبی کہتے ہیں پانی کی، ٹھیک ہے۔ صوتی کہتے ہیں آواز کی، فضا کہتے ہیں یہ جو ہوا ہوتی ہے اور یہ گرد و غبار ہوتا ہے، یہ اس ساری چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ ماحول کہتے ہیں۔ آج کل پوری دنیا آلودگی جیسے سنگین اور خطرناک مسئلے میں گری ہوئی ہے۔ ہر طرف گندگی کے ڈھیر اور غلاظت نظر آتی ہے۔ راستوں اور گزرگاہوں میں کوڑا پھیلانا، پلاسٹک تھیلوں کا بے جا استعمال، گاڑیوں کا شور، کارخانوں اور ملوں کا دھواں، یہ سب چیزیں مل کر ماحول کو بری طرح آلودہ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے، جس طرح ہم ترقی کر رہے ہیں، بعین ہی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کا جو اثر ہے وہ ہمارے ماحول پر بہت زیادہ اس کا اثر ہو رہا ہے، اور وہ اثر کون سا ہے؟ وہ اثر برا اثر ہے۔ سہولتیں بھی ہیں، لیکن سہولتوں کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے، آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو گندگی ہے اور کوڑا کرکٹ ہے وہ بھی بہت بڑھ رہا ہے، اور اس کے حل کے لیے اور اس سے بچاؤ کے لیے جو انتظامات ہیں وہ انتہائی ناقص ہیں۔ اور یہ مسئلہ صرف ایک ملک کا نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا اس مسئلے کا شکار ہے۔ یہ گندگی کا، یہ فضائی آلودگی کا، یہ آبی آلودگی کا، کیونکہ جو فیکٹریاں ہیں جہاں پر مختلف قسم کی اشیاء بنتی ہیں، جس طرح لیدر فیکٹری ہے اور اسٹیل فیکٹری ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے مختلف کارخانے جس میں چیزیں بنتی ہیں، اور پھر وہاں سے جو دھواں خارج ہوتا ہے وہ ماحول کی اور فضا کی آلودگی کا باعث بنتا ہے۔ گاڑیوں سے نکلنے والا جو شور ہوتا ہے، ہارن بجانے کا جو شور ہوتا ہے، اور اونچی اونچی آواز سے یہ جو گاڑیوں کی آواز ہوتی ہے، اور یہ بھی ساری کی ساری ایک صوتی آلودگی ہے، اور گاڑیوں سے نکلنے والا جو دھواں ہوتا ہے وہ فضائی آلودگی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آبی آلودگی، جس طرح جب چمڑا بنتا ہے کسی فیکٹری کے اندر تو اس پر بہت سے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں جو کہ انتہائی زہریلے ہوتے ہیں، اور جب ان کا اخراج ہوتا ہے زہریلے مادوں کا، اور پھر وہ پانی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اس کو ایک جگہ پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر پاکستان میں خصوصی طور پر کوئی اس کے حفاظتی انتظامات نہیں ہیں کہ جس سے پانی کی صحیح طرح حفاظت ہو جائے، اور پھر اس پانی کو ایک جگہ پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، جو کہ ایک فضائی آلودگی کا بھی باعث بنتا ہے اور آبی آلودگی کا تو باعث بنتا ہی ہے۔ اور وہاں پر ان علاقوں میں جہاں پر اس طرح کی
اس طرح کی جو فیکٹریاں کارخانے موجود ہیں وہاں پر اگر دیکھا جائے اور سروے کیا جائے تو وہاں پر بہت زیادہ لوگ فضائی اور آبی آلودگی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور اس طرح گھروں کے اندر بھی ہم اکثر جو استعمال کرتے ہیں شاپر وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اور وہی شاپر ہماری نالیوں میں گر جاتا ہے اور نالی بند ہو جاتی ہیں، ڈکے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ سارا گندا پانی سڑکوں کے اوپر آ جاتا ہے، لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں۔ یعنی کہ بہت سے مسائل ہیں یہ آلودگی کے حوالے سے۔ اسلام میں ماحولیاتی صفائی کی اہمیت۔ اب اسلام ہمیں ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے، اس کے بچاؤ کے حوالے سے، اس پر قابو پانے کے حوالے سے اسلام ہمیں کتنا حکم دیتا ہے اور اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ اسلام دین کامل ہے، یہ زندگی کے ہر معاملے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام میں صفائی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کا درجہ حاصل ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کتنی اہم بات ہے کہ اسلام نے جو صفائی ستھرائی ہے اس کو آدھا ایمان ہی کہہ دیا ہے۔ یعنی ایمان وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کی بخشش ہونی ہے، انسان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ یہ ایمان اتنی اہم چیز ہے۔ تو فرمایا جو صاف ستھرا اور پاک رہتا ہے تو گویا کہ اس نے آدھا ایمان کمپلیٹ کر لیا، کیونکہ ظاہری سی بات ہے اسلامی کوئی بھی عبادت ہے وہ صفائی اور ستھرائی کے بغیر قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ آپ کے کپڑے صاف ہوں، آپ باوضو ہوں، ٹھیک ہے، لباس بھی، جسم بھی، اور جسم کا ہر حصہ، منہ بھی، ہاتھ بھی، زبان، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پاک و صاف ہونی چاہیے۔ اسلام بدنی صفائی کے ساتھ ساتھ ماحول کو بھی صاف رکھنے کی تاکید کرتا ہے۔ جہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو جسم ہے، ہمارا جو بدن ہے وہ صاف ستھرا رہے، اس بدن کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کی گندگی نہ آئے، ہمارا جو لباس ہوتا ہے ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اس لباس کو ہم صاف ستھرا رکھ سکیں اور اس لباس پر ہر طرح کی گندگی سے اس کو بچائیں۔ بعین ہی اسلام ہمیں اپنے ماحول کو بھی، اپنے گرد و نواح کو بھی، اپنے قرب و جوارح کو بھی صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک انسان خود تو بڑے صاف ستھرے لباس پہنے ہوئے ہے اور جس گھر میں رہ رہا ہے وہ گندگی سے بھرا ہوا ہے، اور جس محلے میں رہ رہا ہے وہاں پر تو حادی ہے، تو یہ چیزیں اسلام کے خلاف ہیں۔ اسلام اپنے جسم اور لباس کی صفائی کے علاوہ اپنے سکولوں، گھروں اور ایسی تمام جگہوں کی صفائی کا حکم بھی دیتا ہے جس سے ماحول کو صاف رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ یعنی کہ ایک انسان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کہاں کہاں تک تعلق ہوتا ہے۔ اب یہاں تو ایک انسان کسی سکول میں یا کسی کالج میں پڑھتا ہے، یا وہ گھروں میں رہتا ہے، یا وہ آفس میں جاتا ہے، یا وہ فیکٹری میں جاتا ہے، یعنی مختلف جگہوں میں سے اس کا جو تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ تو جہاں جہاں اس نے رہنا ہے اپنے لباس کو، اپنے وجود کو بھی صاف رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ جہاں رہتا ہے، جہاں سوتا ہے، جہاں کھاتا ہے، جہاں پیتا ہے، جہاں چلتا پھرتا ہے، اس جگہ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور ماحول کو آلودگی سے بچایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات خود پاک صاف ہے، اس لیے وہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جو پاک اور صاف ستھرے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی بڑا پسند کرتے ہیں۔ اور کیونکہ اللہ خود بھی پاک ہیں اور صاف ہیں، ٹھیک ہے، ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی گندگی سے اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ پاک صاف ہے۔ تو بعین ہی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ میری مخلوق بھی پاک اور صاف رہے، ہر طرح کی گندگی ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ ظاہری مطلب جسمانی گندگی ہوتی ہے، باطنی شرک کی گندگی اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں منع فرماتے ہیں۔ اسلامی صفائی کی اہمیت کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک سے لگایا جا سکتا ہے کہ صفائی اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بیٹا پہلے بھی بتایا ہے کہ ایمان کے بغیر جنت ملنا ناممکن ہے۔ نبی الاسلام کا فرمان بھی لا يدخل الجنت الا مؤمن، کہ مومن کے علاوہ جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے، یعنی کہ ایمان ہوگا تو جائے گا۔ تو ایمان کے بہت سے درجے، بہت سی شاخیں ہیں، اور ان تمام چیزوں میں سے جو آدھا ایمان ہے وہ تو صفائی اور ستھرائی ہی لے جاتی ہے۔ درخت اور پودے ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ درخت اور پودے آکسیجن خارج کرتے ہیں جو انسانی زندگی کی بقا کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ملک، وہ علاقے، وہ جگہ جہاں پر درخت اور سبزہ کثرت سے ہوتا ہے، وہاں کا جو ایٹماسفیئر جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے، بڑا ہی شاندار وہاں کا ماحول ہوتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہاں پر جو کثرت سے درخت لگائے جاتے ہیں، ان درختوں کی وجہ سے وہاں پر جو آکسیجن ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہاں پر سانس لینا جو ہے بڑا آسان ہوتا ہے۔ وہاں پر چونکہ درختوں اور پودوں کی یہ خصوصیت اللہ پاک نے کی ہے، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو اندر کھینچتے ہیں اور آکسیجن یعنی کہ جو ہم سانس لیتے ہیں وہ ہمیں فراہم کرتا ہے، اور اس کی پاکیزگی اور اس کو صاف ستھرا کرتا ہے، یعنی کہ فلٹریشن کا کام کرتا ہے، گندی ہوا کو اندر لے جا کر اور صاف اور ستھری اور ہر طرح کی گندگی سے صاف ہوا کو وہ ہمارے لیے پروڈیوس کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شجر کاری کی مہم میں خود بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حصہ لیا اور کھجور کے پودے لگائے۔ اب چونکہ وہ زمانہ تھا، اس زمانے میں تو جو پودے تھے وہ ان کی تعداد تو کچھ زیادہ نہیں تھی، البتہ کھجور کے جو درخت تھے وہاں پر ہوا کرتے تھے۔ تو چونکہ وہاں کی جو زمین ہے، وہاں کی جو مٹی ہے وہ اسی کے لیے زیادہ تر بہتر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود صحابہ کرام کے ساتھ مل کر شجر کاری کی مہم میں حصہ لیا اور درخت لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کی صفائی کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کو صدقہ جاریہ کہا، اور سرسبز و شاداب درختوں کو کاٹنے اور نقصان پہنچانے سے سختی سے منع فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ جہاں پر یہ ماحول ہوتا ہے کہ ہریالی ہو اور درختوں کی تعداد بہت زیادہ ہو، وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بڑے خوبصورت اور ٹھنڈا ماحول ہوتا ہے، اور لوگ بڑے اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک شخص کہ ایک درخت لگانے کی وجہ سے اس درخت کے نیچے گرمیوں کے اندر سایہ آ جاتا ہے، وہ سایہ دار درخت جو چونکہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو اسی لیے وہ جو درخت سے فائدہ اٹھانے والا شخص ہے، وہ جو فائدہ اٹھا رہا ہے اور جس نے یہ درخت لگایا ہے اس کو ثواب مل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن اگر کوئی درخت لگاتا ہے یا کوئی کھیتی لگاتا ہے اور اس میں کوئی پرندہ یا جاندار
کھاتا ہے تو وہ اس مومن کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یعنی کہ اس کو فائدہ ہوتا ہے، اس کو ثواب ہوتا ہے اس کے، ایسے ہی کہ اس نے صدقہ کیا ہے۔ یعنی آپ کے لگائے ہوئے پودے سے اگر کوئی مستفید ہو جاتا ہے تو آپ کے حق میں وہ بہتر ہے۔ درخت لگانے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص درخت لگا رہا ہو اور قیامت نمودہ ہونے لگے تو پھر بھی وہ درخت لگانا جاری رکھے۔ آگے ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرگاہوں اور راستوں پھلدار سایہ دار درختوں کے نیچے پیشاب کرنے اور غلاظت پھینکنے سے بھی سختی سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں میں تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کو بہترین صدقہ قرار دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جانوروں کا کردار ادا کرتے ہیں، ہوتے تو انسان ہے لیکن جانور بنے ہوتے ہیں، کہ وہ سایہ دار جگہوں کے نیچے جو ہے وہ گند ڈال دیتے ہیں، یا تو پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں یا پخانہ وغیرہ کر دیتے ہیں یا کوڑا کرکٹ وغیرہ پھینک دیتے ہیں اور لوگوں کی جو بیٹھنے والی جو جگہ ہوتی ہے اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ اور یاد کریے اس میں ان کے لیے بہت نقصان ہے، ان لوگوں کے لیے کیا ہے، ان لوگوں کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں بہت نقصان ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ سایہ دار درخت کے نیچے جو ہے وہ جو اس طرح کرتا ہے، پیشاب وغیرہ کرتا ہے، اس کو جنات جو ہے وہ چمٹ جاتے ہیں، اور اس میں اس طرح ہوتا بھی ہے، کیونکہ سایہ دار درخت کے نیچے جو ہے وہ جنات بھی آرام کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، تو وہ ایسے انسان کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو کوئی بھی سایہ دار درخت یا سایہ دار جگہ کے نیچے آپ کبھی یہ کام نہ کریں، اور نہ ہی وہ راستے کے اندر جو گزرگاہ ہوتی ہے وہاں پر یہ کام کریں۔ اور آپ راستوں میں تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کو بہترین صدقہ قرار دیا، یعنی کہ آپ گزر رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا راستے میں وہ راستہ جہاں سے اکثر لوگ گزرتے ہیں وہاں پر اینٹ پڑی ہے، وہاں کیلے کا چھلکا پڑا ہے، وہاں کوئی گندگی پڑی ہے، آپ اس کو پاؤں کی ٹھوکر سے اس کو سائڈ پہ کر دیں گے تو آپ کو نیکی مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بہترین صدقہ ہے۔ آگے ہے، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہو جاتا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 70 سے اوپر درجے بیان کیے، جن میں سے ایک درجہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانے کا بھی ہے۔ جسے میں نے پہلے بتایا تھا، ایمان کے کافی اقسام ہیں، کافی درجے ہیں، ان اقسام میں سے ایک جو درجہ ہے وہ راستے سے موذی چیز کو ہٹانا بھی ہے، کہ اب جس سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں تو آپ اس کو ختم کر دیں۔ ماحول کو پاک اور صاف رکھنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ کون سا ہے؟ مذہبی فریضہ ہے۔ اسلام میں نماز جیسی اہم عبادت کی ادائیگی بھی اس بات پر مشروط ہے کہ وہ جگہ جہاں نماز ادا کی جا رہی ہے وہ پاک اور صاف ہو۔ ایک حدیث کے مطابق ایسے مکان تعمیر کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے جن کی وجہ سے ہمسایوں کے گھروں میں صاف اور تازہ ہوا نہ پہنچ سکے۔ شور بھی ماحول کو بہت بری طرح آلود کر رہا ہے۔ ہر طرف دھواں چھوڑتی گاڑیاں ہیں جو دھوئیں کے ساتھ ساتھ شور کے ذریعے بھی ماحول کو آلودہ کر رہی ہیں۔ گاڑیوں کے تیز ہارن کانوں اور دماغ کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ قرآن نے 1400 سال پہلے ہی شور اور بے ہنگم آوازوں کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ سورہ لقمان میں ہے، بے شک آوازوں میں سے بری آواز گدی کی ہے۔ تو یہ بھی بہت سے پولیوشن ہے، بہت سی ہمارے ماحول کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں۔ گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں ہے، یہ شور و غل ہے، یہ پانی کا گندا ہونا ہے، کوڑا کرکٹ کو ندی نالوں میں پھینک دینا ہے، یا جو نالیاں ہوتی ہیں وہاں پر پھینک دینا، جس سے جو اہل علاقہ جو ہے پریشان ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، وہ ان کا کام ہی ہوتا ہے لوگوں کو پریشان کرنا، اور ایسا ماحول کریٹ کرنا جس سے تکلیف ہو لوگوں کو۔ تو ایسے شخص کو اسلام نے قطعی جو ہے وہ ناپسند کیا ہے۔ تو بہت سے حقوق ہیں، بہت چیزیں ایسی ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔
اور یہ جو بے جا اونچی آواز سے بولنا، لاؤڈ سپیکر وغیرہ، یہ عموماً کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے گھروں میں بڑے بڑے ڈیک لگا لیتے ہیں، اور ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمسائے میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے، اور وہ اپنے شوگر میں مست ہوتے ہیں، اور محلے کی جو بوڑھی عورت ہے، بوڑھا مرد ہے، وہ بیچارہ اس آواز سے پریشان ہو رہا ہے۔ آگے ہے ماحول کی آلودگی کو کم کرنے میں ہمارا کردار۔ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے ماحول کو آلودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے درج ذیل باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ پلاسٹک کے تھیلوں کی بجائے کپڑے کے تھیلے استعمال کیے جائیں۔ یہ جو پلاسٹک کا جو تھیلا ہوتا ہے نا، جس میں ہم مختلف چیزیں لے کے آتے ہیں، بڑے بڑے شاپر جو ہوتے ہیں، یہ چونکہ یہ بعد میں ناقابل استعمال ہوتے ہیں، اس کے اندر بندہ کوڑا ڈال کر پھینک دیتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو شاپر ہوتے ہیں اکثر ڈکے کا باعث بن جاتے ہیں۔ نالیوں میں جو ڈکا لگ جاتا ہے تو یہ زیادہ تر شاپروں کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ شاپر ایک مضبوط ہوتا ہے اور پانی وہاں سے کراس بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ پانی کافی جمع ہو جاتا ہے اس کے اندر، تو لہذا شاپروں، اور ویسے بھی جب شاپر کو جلایا بھی جاتا ہے تو اس سے ایک فضائی آلودگی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ گھروں کے ساتھ ساتھ گلیوں اور محلوں کو بھی صاف رکھا جائے۔ گٹروں اور نالیوں کی صفائی کا مناسب انتظام کیا جائے تاکہ گندا پانی ادھر ادھر نہ پھیلے۔ محلوں میں جو ذمہ دار ہوتے ہیں، یہ تو ذمہ داری ان کی انتظامیہ کی ہوتی ہے کہ محلے میں جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو پابند کریں کہ ہر طرح سے جو نالیاں ہیں اور جو گٹر ہیں یہ صاف ستھرے ہونے چاہیے، تاکہ اگر بارش کثرت سے ہو تو وہ سارا کا سارا پانی جو ہے وہ یہاں سے آرام سے نکل جائے، وہاں پر پانی جمع نہ ہو۔ خراب اور دھواں دینے والی گاڑیوں کو ٹھیک کروانے کے بعد استعمال میں لایا جائے۔ کارخانوں سے نکلنے والا زہریلے مواد کو ٹھکانے لگانے کا کوئی مناسب بندوبست کیا جائے۔ بے جا شور پیدا کرنے والی آلات سے پرہیز کیا جائے۔ یعنی وہ گاڑیاں جو کہ جن کے انجن جو ہے وہ بہت جواب دے چکے ہوتے ہیں، لیکن لوگ جو ہے وہ اس کو چلاتے ہیں تو اس سے دھواں جو ہوتا ہے ان گاڑیوں سے بہت زیادہ دھواں نکلتا ہے، جو کہ ایک فضائی آلودگی کا بھی باعث بنتے ہیں۔ تو لوگوں کو چاہیے ایسے گاڑیوں کو صحیح کروائے، یعنی کہ ایسا اس میں ہو سکے کہ یہ نہ تو دھواں نکلے نہ یہ شور کرے، اور وہ آلات وہ بڑے بڑے کہہ لیں مشینیں جو ہوتی ہیں جو بہت زیادہ شور پیدا کرتی ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک علیحدہ جگہ ہونی چاہیے، ان کا بھی پراپر بندوبست کیا جائے۔ آگے ہے عوامی مقامات پر صفائی کا بہترین انتظام کیا جائے۔ نئے درخت لگائے جائیں اور پہلے سے لگے ہوئے درختوں کی حفاظت کی جائے۔ مکانات اور گھر ایسی طرز سے تعمیر کیے جائیں جن میں روشنی اور تازہ ہوا کا مناسب داخلہ ممکن ہو۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو گھر بن رہے ہیں، ایک کے ساتھ دو، دوسرے کے ساتھ تیسرا، جو کہ جو صاف ستھری اور تازہ ہوا ہے اس کے روکنے کا ایک باعث بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی یہ بات لازم ہے کہ آپ اپنے گھر کو ہوادار بنائیں اور کوشش کریں کہ آپ کے ہمسائے میں، آپ کے پڑوس میں جو گھر ہے وہ تنگ نہ ہو، وہ پریشان نہ ہو، اور اس کو بھی جو ہے وہ ہوا آ سکے۔ جن میں روشنی و تازہ ہوا ہو اور کا مناسب داخلہ ممکن ہو سکے۔ جگہ جگہ تھوکنے، پیشاب کرنے، گندگی پھیلانے سے پرہیز کیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کا اس طرح وتیرہ ہوتا ہے
کہ وہ سرعام ہی بیٹھ جاتے ہیں پیشاب کرنے کے لیے، پان کھاتے ہیں، پان کھا کے جو اس کا شوربہ ہوتا ہے، جو بھی اس میں تھوک آتی ہے، اس کو روڈ کو پھینک دیتے ہیں، اور کچھ اتنے جاہل لوگ ہیں لوگوں کی گاڑیوں کو پھینک دیتے ہیں، تو وہاں پر گندگی پیدا ہوتی ہے۔ تو لہذا خود بھی انسان کو سمجھ ہونی چاہیے، اور چونکہ اللہ پاک نے سب انسانوں کو عقل عطا فرمائی ہے، تو اس کا پراپر استعمال کرتے ہوئے ان تمام غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس سے پرہیز کرنی ہے۔ MCQs کی طرف آتے ہیں، جو اس کے مشقی سوالات ہیں۔ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہاں موجود آبی، صوتی، فضائی آلودگی ماحول کی آلودگی کہلاتی ہے۔ اسلام میں صفائی اور پاکیزگی کو کیا درجہ حاصل ہے؟ اسلام میں صفائی اور پاکیزگی کو نصف ایمان کا درجہ حاصل ہے، آدھا ایمان ہے یہ۔ ماں کی مشق نمبر 2 ہے، آج کل پوری دنیا ڈیش جیسے سنگین اور خطرناک مسئلے میں گری ہوئی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی، ماحولیاتی آلودگی جیسے یہ سنگین اور خطرناک مسئلے میں گری ہوئی ہے۔ آگے ہے، اسلام بدنی صفائی کے ساتھ ساتھ ڈیش کو بھی صاف رکھنے کی تاکید دیتا ہے۔ ماحول، جو آپ کا ارد گرد جو چیزیں ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں میں سے ڈیش چیزوں کو ہٹانے کو نیکی قرار دیا ہے۔ راستے میں کون سی چیزیں تکلیف دینے والی، کون سی تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانے کو نیکی قرار دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کی مہم میں خود بھی صحابہ کرام کے ساتھ حصہ لیا، کھجور کے پودے لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے، ٹھیک ہے، یہاں اس کو ہم شجرکاری کہہ سکتے ہیں، شجرکاری یا درخت لگانے کی۔ درخت اور پودے ڈیش کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آلودگی، درخت اور پودے آلودگی کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آگے ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کاٹنے اور نقصان پہنچانے سے سختی سے منع کیا ہے، درخت کاٹنے سے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے، درخت اور پودے ڈیش خارج کرتے ہیں جو انسانی زندگی کی بقا کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آکسیجن، آکسیجن، ماحول کو پاک و صاف رکھنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے، ہمارا کیا ہے؟ مذہبی فریضہ ہے۔ ایسے مکان تعمیر کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمسایوں کے گھروں میں تازہ ہوا نہ پہنچ سکے، ایسے گھر بنانے سے منع کیا ہے۔ آگے ہے، قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بھی شور و بہنگم آوازوں کو ناپسند قرار دیا ہے، جو بہت بے ہنگم، اور کیونکہ اس کو کہا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بری آوازوں میں سے بری آواز گدھے کی ہے جو کہ بہت اونچی ہڑینکتا ہے۔ یہ
آگے میش دا کالم ہے، شور بھی ماحول کو بہت بری طرح آلودہ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ آلودہ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 70 سے اوپر درجے بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک تکلیف دہ چیز کو وراثت سے ہٹانا بھی ہے۔ درخت اور پودے آکسیجن خارج کرتے ہیں جو انسانی بقا کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تو یہ یہاں پر آ جائے گا۔ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے ماحول کو آلودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ نئے درخت لگائے جائیں اور پہلے سے لگے ہوئے درختوں کی حفاظت کی جائے۔ تو یہ بیٹا آپ نوٹ کر لیں۔ آگے ٹک کراس ہے، اسلام میں نماز جیسی اہم عبادت کی ادائیگی بھی اس بات سے مشروط ہے کہ وہ جگہ جہاں نماز ادا کی جا رہی ہے وہ پاک و صاف ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہر طرف دھواں چھوڑتی گاڑیاں ہیں جو دھوئیں کے ساتھ ساتھ شور کے ذریعے بھی ماحول کو صاف کر رہی ہیں، غلط ماحول کو آلودہ کر رہی ہیں۔ گاڑیوں کے تیز ہارن کانوں اور دماغ کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ بالکل کرتے ہیں۔ گھروں کے ساتھ گلیوں اور محلوں کو صاف رکھنا ضروری نہیں ہے؟ بھائی ضروری ہے۔ جگہ جگہ تھوکنے، پیشاب کرنے، گندگی پھیلانے سے پرہیز کیا جائے۔ بالکل کیا جائے۔ اب آگے ہم لانگ کوشچن پڑھتے ہیں۔ 2 لانگ کوشچن ہیں۔ ماحول کی صفائی کے بارے میں اسلامی تعلیمات تفصیل سے بیان کریں۔ ماحول کی آلودگی کو کم کرنے کے حوالے سے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تو یہ بیٹا یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ لانگ کوشچن یہاں سے۔ اسلام میں ماحولیاتی صفائی کی اہمیت۔ اسلام دین کامل ہے، یہ زندگی کے ہر معاملے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام میں صفائی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کا درجہ حاصل ہے۔ اسلام بدنی صفائی کے ساتھ ساتھ ماحول کو بھی صاف رکھنے کی تاکید کرتا ہے۔ اسلام اپنے جسم اور لباس کی صفائی کے علاوہ اپنے سکولوں، گھروں اور ایسی تمام جگہوں کی صفائی کا حکم بھی دیتا ہے جس سے ماحول کو صاف رکھنے میں مدد ملتی ہے اور ماحول کو آلودگی سے بچایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود پاک صاف ہے، اس لیے وہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسلام میں صفائی کی اہمیت کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک سے لگایا جا سکتا ہے۔ صفائی اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ درخت اور پودے ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ درخت اور پودے آکسیجن خارج کرتے ہیں جو انسانی زندگی کی بقا کے لیے انتہائی اہم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شجرکاری کی مہم میں خود بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ حصہ لیا اور کھجور کے پودے لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کی صفائی کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگانے کو صدقہ جاریہ کہا ہے اور سرسبز و شاداب درختوں کو کاٹنے اور نقصان پہنچانے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن اگر کوئی درخت لگاتا ہے یا کوئی کھیتی لگاتا ہے اور اس میں کوئی پرندہ یا جاندار کھاتا ہے تو اس مومن کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ درخت لگانے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص درخت لگا رہا ہو اور قیامت نمودار ہونے لگے تو پھر بھی وہ درخت لگانا جاری رکھے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت وسلم نے گزرگاہوں اور راستوں، پھلوں اور پھلدار اور سایہ دار درختوں کے نیچے پیشاب کرنے اور غلاظت پھیلانے سے سختی سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں میں تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کو بہترین صدقہ قرار دیا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بہترین صدقہ ہے۔ تکلیف دہ چیزوں کو راستوں سے
ہٹانے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 70 سے اوپر درجے بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک درجہ تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے سے راستے سے ہٹانے کا بھی ہے۔ ماحول کو پاک و صاف رکھنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ اسلام میں نماز جیسی ہم عبادت کی ادائیگی بھی اس بات سے مشہور ہے کہ وہ جگہ جہاں نماز ادا کی جا رہی ہے وہ پاک اور صاف ہو، اور ایک حدیث کے مطابق ایسے مکان کی تعمیر کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمسایوں کے گھروں میں صاف اور تازہ ہوا نہ پہنچ سکے۔ شور بھی ماحول کو بہت بری طرح آلودہ کر رہا ہے۔ ہر طرف دھواں چھوڑتی گاڑیاں اور جو دھوئیں کے ساتھ ساتھ شور کے ذریعے بھی ماحول کو آلودہ کر رہی ہیں۔ گاڑیوں کے تیز ہارن کانوں اور دماغوں کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ تو یہ آپ نے یہاں تک کرنا ہے۔ آگے ہے ماحول یہاں تک یہ پوائنٹ مکمل ہے۔ ماحول کی آلودگی کو کم کرنے میں ہمارا کردار، ہم کس طرح ماحول کی آلودگی کو کم کر سکتے ہیں؟ تو ہم اپنے گلی محلوں کو صاف رکھیں، جو گٹر جو ہے وہ نالیاں جو ہے وہ اس کو صاف رکھیں، خراب دھواں مارتی گاڑیاں ہوتی ہیں تو ان کو صحیح کروائیں، ان کو پھر بعد میں استعمال کریں۔ جو کارخانوں سے نکلنے والے جو زہریلے مواد ہوتے ہیں ٹھکانے کو صحیح طرح ٹھکانے لگائیں، اور جو فضول شور ہوتا ہے کرنے والے جو آلات ہوتے ہیں ان سے پرہیز کریں، اور جو عوامی مقامات ہوتے ہیں جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر بھی گندگی جو ہے نہ پھینکیں۔ جو درخت ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، نئے درخت لگائیں، اور جو پہلے لگے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کریں، اور مکان ایسے بنائیں جن میں روشنی اور تازہ ہوا کا جو مناسب انتظام ہو، اور جگہ جگہ تھوکنے سے پرہیز کریں۔ یہ یہاں تک بیٹا آپ نے کا سیکنڈ کوشچن ہے۔ ہم نیکسٹ چیپٹر پڑھتے ہیں، وہ ہے حقوق العباد۔ ٹھیک ہے، اس کی تدریسی مقاصد اس کے پہلے پڑھتے ہیں۔ تدریسی مقاصد کیا ہیں؟ حقوق العباد کا مفہوم بتا سکیں، رشتہ داروں، مہمانوں اور مریضوں کے حقوق کا جائزہ لے سکیں۔ اہم الفاظ حقوق العباد ہے، رشتہ دار ہے، مہمان ہے، مریض ہے، مال ہے، معذوری، بیماری، مہمان نوازی۔ حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں۔ ان میں والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی، مہمان، مسافر، غلام اور مریض وغیرہ شامل ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے تعلق رکھتے ہیں حقوق العباد کے ساتھ۔ اب اس کی اہمیت پڑھتے ہیں۔ اسلام زندگی کے ہر معاملے میں انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے واضح اصول پیش کرتا ہے۔ اسلام حقوق العباد پر اس لیے زور دیتا ہے کہ حقوق العباد ادا کرنے سے معاشرے میں محبت، امن، سکون، اتحاد اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ جب تمام انسانوں کو ان کے جائز حقوق ملتے رہتے ہیں تو وہ پرسکون زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو معاشرے کی ترقی و فلاح کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب جو اسلام دین کامل ہے، اس میں جہاں پر اللہ کے حق ہیں وہاں پر انسانوں کے بھی حق ہیں کہ انسانوں کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آنا چاہیے، اور جو اسلام نے ان کے حقوق بتائے ہیں ان کو پورے طریقے سے اور احسن طریقے سے ادا کرنا چاہیے، اور جو کوئی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے رشتہ داروں کے، اعزاء و اقرباء کے، دوستوں کے اور پڑوسیوں کے، مہمانوں کے، مسافروں کے، غلاموں کے حقوق ادا کرتا ہے تو اس معاشرے کے اندر محبت، امن و سکون، پیار، محبت، مودت، چاہت، اخوت، بھائی چارہ، ایثار، یہ ساری کی ساری جو خوبیں جو صفت اور خصلتیں ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، اور دل بھی جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق،
رشتہ داروں کے حقوق میں ہے، اسلام میں والدین کے بعد رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں فرمایا ہے، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ رشتہ دار پر مال خرچ کرنے کا حکم قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہہ دیجئے کہ تم خرچ کرو والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، یعنی جو آپ کے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، وہ چاہے ددیال ہوں یا ننیال ہوں، اور ان میں سے بھی جو سب سے زیادہ قریب جن کا آپ کے ساتھ خونی تعلق ہے، مثال کے طور پر چچا ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے تایا ہیں، اور اس کے بعد جو آتے ہیں وہ خالہ ہے، اور اس کے بعد ماموں ہے، آپ کے کزن ہیں، یہ سارے کے سارے اولو الارحام ہیں، یہ رشتہ دار ہیں آپ کے، تو ان کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے، یعنی جو بھی آپ نے مال خرچ کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، تو سب سے پہلے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینِ، فرمایا سب سے پہلے اپنے قریبی جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو ان کا حق آپ نے دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ان کو نہ دو اور دوسروں کو دیتے پھرو، تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ تعلقات میں خرابی آ سکتی ہے، تعلقات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں یا معاملات تھوڑے بہت ہوتے ہیں، لیکن ہمدردی کا اور جو خیر خواہی کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی مفقود نہیں ہونا چاہیے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونا چاہیے، اور ہر وقت اس جذبے سے سرشار رہ کر اور اپنے دل کو بڑا کر کے ان تمام اختلافات کو بھلا کر اور ایک طرف رکھ کر اور ایک بات سوچ کر کہ آج اس مصیبت میں یہ پھنسا ہوا ہے، کل میں بھی پھنس سکتا ہوں، تو اپنی سارے تنازع اور جھگڑوں، فسادات اور مشاجرات اور تفاوت کو ایک طرف رکھ کر آپ نے فقط ان سے ان کی ہیلپ کرنی ہے، ان کا تعاون کرنا ان کے ساتھ۔ اسلام میں رشتہ داروں کے حقوق کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت اشاعت میں جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صلہ یہ چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے محبت کی جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ کل لا صادق علیہ اجر الا المودۃ فی القربیٰ، کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ آگے ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ رشتہ دار سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت قاطع، میں تعلق توڑنے والا جو جوڑے نہ بلکہ توڑے اور اپنے جو خونی رشتے ہوتے ہیں خصوصی طور پر ان کا نہ لحاظ کرے نہ ان کا پاس کرے، ٹھیک ہے، اور بیوی کی محبت میں آ کر تمام رشتوں کو جو ہے وہ نظر انداز کر دے اور اس کو بھول جائے اور فقط اپنی بیوی کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں انہی کا خیال رکھے، تو یہ غلط بات ہے۔ پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھیں گے اور اس کے بعد اگر آپ کی جو بیوی کے جو رشتہ دار ہیں جو ضرورت مند ہے آپ ان کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مسئلہ تب آتا ہے کیونکہ اسلام نے جو حکم دیا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں۔ اگر جوائنٹ فیملی ہے، آپ اکٹھے رہتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے جو رشتہ داروں میں سے کون صاحب ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رشتہ داروں کی مکمل خبر گیری رکھیں
اور جہاں انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو ان کی مدد کی جائے، رشتہ داروں کو خوشی میں ان کا ساتھ دیا جائے۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رشتہ داروں پر صدقہ سب سے افضل ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسروں پر صدقہ ایک صدقہ ہے، جبکہ رشتہ داروں پر صدقے میں دو چیزیں ہیں، صدقہ اور صلہ رحمی۔ یعنی کہ جو شخص کسی دوسرے کے اوپر رحم کرتا ہے اور خرچ کرتا ہے تو اس میں آپ کو صرف صدقے کا ہی ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ وہی چیز کسی دوسرے کے لیے اپنوں کے لیے کریں گے، اپنے خونی رشتہ داروں کے لیے کریں گے تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا۔ صدقہ اور صلہ رحمی کا، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے پر بہت زور دیا ہے اور ان کے حقوق میں کوتاہی کرنے سے سختی سے منع کیا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے رزق میں برکت اور کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت پیدا ہو تو رشتہ داروں سے حسن سلوک کریے۔ یعنی کہ جو رزق میں اضافے کا بھی باعث ہے کہ آپ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ مریضوں کے حقوق۔ مریض سے مراد بیمار شخص یعنی ایسا شخص جو کسی بیماری یا معذوری کی وجہ سے عام انسانوں کی طرح نارمل زندگی گزارنے سے قاصر ہو۔ اسلام میں مریض کے حقوق پورا کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ مریض کا حق ہے کہ اس کی مزاج پرسی کی جائے، ٹھیک ہے، تیمارداری کی جائے، اس کی بیماری میں اس کا خیال رکھا جائے، اس کی ہمت بڑھائی جائے، اس کی مالی مدد کی جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ مریض کی عیادت کو جاتے تھے، آپ کا معمول ہی ہوا کرتا تھا، اور اس کے لیے دعائے کلمات کہتے تھے۔ غیر مسلموں کی عیادت کے لیے بھی جانے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی عیادت کے لیے جاتے تھے اور ان کے لیے بھی دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرض عبادت کی ادائیگی میں بھی مریض کے لیے رعایت رکھی ہے۔ مریض کو وضو کی جگہ تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مریضوں کا، جو بیمار ہوتے تھے ان کا بہت خیال رکھا کرتے تھے، ان کی تیمارداری کیا کرتے، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ سورہ مائدہ میں اشارہ ہوتا ہے اگر تم بیمار ہو تو تیمم کر لو۔ آگے ہے سورہ بقرہ میں حکم دیا ہے کہ پس جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو بعد میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ اس طرح معذور اور مریض لوگوں کو جہاد میں شرکت کے معاملے میں نرمی دی گئی ہے۔ نہ اندھے پر کوئی گناہ، نہ لنگڑے پر کوئی گناہ، نہ مریض پر گناہ، یہ کہ جہاد میں شریک نہ ہو سکے۔ اسی طرح جو مریض کی تیمارداری سے غفلت برتتا ہے وہ اصل میں اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ رحمت للعالمین کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، اے ابن آدم میں بیمار پڑا اور تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، پروردگار آپ ساری کائنات کے رب ہیں، بھلا میں آپ کی عیادت کیسے کرتا؟ اللہ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم بیمار لوگوں کی تیمارداری کریں اور ان کی ہر ممکن مدد کریں۔ یعنی کہ جو مریض ہوتا ہے، جو اس مریض کی عیادت کرتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ کو پایا ہے، یعنی کہ اللہ کی محبت کو پا لیا ہے، کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ ایسا شخص اللہ سے ملاقات کر لیتا ہے جو بیمار کی عیادت کرتا ہے۔ آگے ہے مہمانوں کے حقوق۔ اسلام میں مہمانوں کو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے۔ اسلام میں مہمانوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ مہمان جب گھر آئے تو اس کا پرتپاک استقبال کیا جائے، نہایت خلوص اور محبت سے اس کے سلام کا جواب دیا جائے اور بہت گرم جوشی کے ساتھ اس کے ساتھ مصافحہ کیا جائے، اچھے طریقے سے اس کی تواضع کی جائے اور جب تک مہمان موجود رہے اس کے ساتھ محبت اور خوش مزاجی کے ساتھ
پیش آ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہمان نواز تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی مہمان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نہایت محبت اور خوش مزاجی سے بہترین خدمت کرتے تھے۔ گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ مہمان کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک مسافر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، میرے اس مہمان کی خدمت کون کرے گا؟ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس کی خدمت کروں گا۔ وہ مہمان کو اپنے ساتھ گھر لے آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ گھر میں جو کچھ تھا وہ اس مہمان کو پیش کر دیا اور بچوں کو بلا کر بھوکا ہی سلا دیا۔ دونوں میاں بیوی بھی مہمان کے ساتھ بیٹھ گئے اور چراغ کو بجھا دیا۔ چراغ اس لیے بجھایا تھا کہ کھانا تھوڑا تھا، سب کے لیے کافی ناکافی تھا۔ مہمان نے آرام سے کھانا کھایا۔ میاں بیوی نے یہ ظاہر کیا کہ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل رات تمہاری مہمان نوازی اللہ کو بہت پسند آئی ہے۔ مہمانوں کو رخصت کرنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان کو رخصت کرنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک جانا انبیاء کی سنت ہے۔ ابن ماجہ۔ تو یہ بیٹا مہمانوں کے حقوق کے حوالے سے ہے کہ کس طرح جو بھی آپ کے گھر میں مہمان آئے تو آپ نے اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا ہے، بلکہ اللہ کا مہمان ہے اس سمجھ کے اس کی قدر کرنی ہے۔ آپ نے حسب توفیق آپ کے اندر جتنی بھی استطاعت ہے گھر میں جو کچھ بھی ہے تھوڑا بہت آپ اس کے سامنے پیش کر سکتے ہو، اور جب تک وہ رہے گا آپ کے اجر میں، آپ کے اعمال میں ثواب جاتا رہے گا۔ آگے ہم اب اس کی ایکسرسائز کو پڑھتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں۔ آگے ہے مریض کسے کہتے ہیں؟ ایسا شخص جو کسی بیماری یا معذوری کی وجہ سے عام انسانوں کی طرح زندگی نہ گزار سکے، یعنی بیماری کی وجہ سے وہ عام انسانوں کی طرح زندگی جو گزار نہ سکے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مریض کہتے ہیں۔ آگے ہے اسلام میں مہمانوں کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ تو اسلام کے اندر مہمانوں کو اللہ کی رحمت قرار دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم فل ان دی بلینک کی طرف آتے ہیں۔ اسلام میں والدین کے بعد ڈیش کے حقوق ادا کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ رشتہ داروں ٹھیک ہے،
آگے ہے حقوق ادا کرنے سے ڈیش میں محبت، امن، سکون، اتحاد اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے آپس میں۔ آگے ہے کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ آگے ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رشتہ داروں پر ڈیش سب سے افضل ہے، رشتہ داروں پر خرچ کرنا۔ رشتہ داروں پر خرچ کرنا سب سے افضل ہے۔ مہمان جب گھر آئے تو اس کا ڈیش کیا جائے۔ پرت تو پاک استقبال، پرتپاک استقبال کیا جائے، بڑے خوش مزاج سے اور بڑے ہی پیارے انداز سے اس کو اپنے گھر میں بلایا جائے۔ مہمان کو رخصت کرنے کے لیے ڈیش تک جانا انبیاء کی سنت ہے۔ دروازے، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش کو جاتے تھے۔ مریضوں کی عیادت، ٹھیک ہے، مریضوں کی جو عیادت وہ جایا کرتے تھے۔ آگے ہے مریض کو وضو کی جگہ ڈیش کرنے کی اجازت ہے۔ تیمم، تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ تیمم کیا ہوتا ہے؟ مٹی سے ہوتا ہے کہ ہاتھ کے اوپر مٹی لگا کر پھر اپنے ہاتھ جو الٹے سائز ہوتی ہے اس پر پھیرنا، پھر چہرے پر پھیرنا، تو یہ تیمم کہلاتا ہے۔ مشق نمبر 3 ہے رشتہ داروں کو اس کا ادا کرو، مال، قرض، حق اور فرض، اس کا حق ادا کرو۔ آگے ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے برکت اور کشادگی پیدا ہوتی ہے، رہن سہن میں، رزق میں، صحت میں، کام میں، بھئی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرض عبادت کی ادائیگی میں رعایت رکھی ہے، مریض کے لیے، سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امیروں کے لیے بھی۔ مریض کے لیے کیا رکھی ہے؟ سہولت رکھی ہے۔ جو مریض کی تیمارداری سے غفلت برتتا ہے وہ اصل میں وہ غافل ہو جاتا ہے، خود سے، اپنے رشتہ داروں سے، اللہ سے، معاشرے سے بھی، اللہ سے وہ ہو جاتا ہے غافل۔ مہمان جب گھر آئے تو اس کا استقبال کیا جائے، عام، خاص، سنجیدہ، پرتپاک اس کا استقبال کیا جائے، بڑا شاندار طریقے سے اس کا استقبال کیا جائے، خوشی کے ساتھ اور سمائل کے ساتھ اس کو ویلکم کیا جائے۔ آگے ہے میز کا کالم ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم رشتہ داروں کی مکمل خبر گیری رکھیں اور جہاں انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو ان کی مدد کریں، ٹھیک ہے۔ رشتہ داروں پر صدقے میں 2 چیزیں ہیں، صدقہ اور صلہ رحمی۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے رزق میں ڈیش اور برکت اور کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی عیادت کے لیے بھی جاتے تھے، اگر کوئی غیر مسلم ہوتا، بیمار ہو جاتا تو اس کے لیے عیادت کے لیے جاتے تھے۔ گھر میں جو کچھ تھا وہ اس مہمان کو پیش کر دیا اور بچوں کو بہلا کر بھوکا ہی سلا دیا۔ تو یہ بیٹا آپ نوٹ کر لیں۔ آگے ہے
ٹک کراس ہے۔ اسلام زندگی کے کچھ معاملات میں انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے واضح اصول پیش کرتا ہے۔ زندگی کے کچھ معاملات میں کہ ہر معاملات میں نظر کرتا ہے، تو لہذا یہ غلط ہے۔ کہہ دیجئے تم جو خرچ کرو والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہو۔ جب تک مہمان موجود رہے اس کے ساتھ سختی سے پیش آ جایا جائے۔ غلط بھی آرام پیار سے پیش آنا جائے۔ مریض سے مراد وہ شخص جو کسی بیماری یا معذوری کی وجہ سے عام انسانوں کی طرح نارمل زندگی گزارنے سے قاصر ہو، وہی ہوتا ہے۔ معذور اور مریض لوگوں کو جہاد میں شرکت کے معاملے میں نرمی نہیں دی گئی ہے، نرمی دی گئی ہے، تو لہذا یہ غلط ہے۔ آگے لانگ کوشچن ہے، اسلام میں رشتہ داروں کو کیا حقوق حاصل ہیں؟ مریضوں کے حقوق پر نوٹ لکھیں، مہمانوں کے حقوق تفصیل سے بیان کیجیے۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں رشتہ داروں کے حقوق۔ تو یہ کوشچن یہاں سے شروع ہوتا ہے، کوشچن نمبر 1۔ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، اسلام میں والدین کے بعد رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں بیان فرمایا ہے، وَذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کہ رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کا حکم قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے، کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، کہہ دیجیے جو تم خرچ کرو وہ والدین، رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہو۔ اسلام میں رشتہ داروں کے حقوق کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت و اشاعت میں جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صلہ یہ چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے محبت کی جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ یہ سورہ شورى کی آیت ہے۔ آگے ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رشتہ داروں کی مکمل خبر گیری رکھیں، جہاں انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو ان کی مدد کی جائے، رشتہ داروں کی خوشی غمی میں ان کا ساتھ دیا جائے۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رشتہ داروں پر صدقہ کرنا سب سے افضل ہے، خرچ کرنا یا صدقہ کرنا سب سے افضل ہے۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ دوسروں پر صدقہ ایک صدقے سے ہے، اور جبکہ رشتہ داروں پر صدقے میں دو چیزیں ہیں، صدقہ اور صلہ رحمی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے پر بہت زور دیا ہے اور ان کے حقوق میں کوتاہی کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے رزق میں برکت اور خوشحالی پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت پیدا ہو جائے تو وہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ تو یہ بیٹا یہاں تک پہلا کوشچن ہے۔ اور سیکنڈ کوشچن ہے، کوشچن نمبر 2 ہے مریضوں کے حقوق۔ یہ مریضوں کے حقوق یہ ختم ہوتا ہے یہاں تک، یہ ختم ہوتا ہے۔ کہ مریض مراد بیمار شخص یعنی ایسا شخص جو کسی بیماری یا معذوری کی وجہ سے عام انسان کی طرح نارمل زندگی گزارنے سے قاصر ہو۔ اسلام مریضوں کے حقوق پورا کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ مریض کا حق ہے کہ اس کی مزاج پرسی کی جائے، اس کی بیماری میں اس کا خیال رکھا جائے، اس کی ہمت بڑھائی جائے، اس کی مالی مدد کی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ مریض کی عیادت کو جاتے اور اس کے لیے دعائے کلمات کہتے۔ غیر مسلموں کی عیادت کے لیے بھی جانے کا حکم ہے۔ آپ غیر مسلموں کی عیادت کے لیے جاتے تھے اور ان کے لیے بھی دعا کرتے تھے۔ اللہ نے فرض عبادت کی ادائیگی میں بھی مریض کے لیے رعایت رکھی ہے۔ مریض کو وضو کی جگہ تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے، اگر تم بیمار ہو تو تیمم کر لو۔ مریضوں کو رمضان میں روزوں کی بھی رعایت وغیرہ ہے۔ یہ ساری رعایتیں مریضوں کو دی گئی ہے کہ مطلب تم سفر میں ہو تو روزہ تم نہ رکھو۔ اگر اس کے بعد جو معذور لوگ ہیں، بیمار ہیں، ان کو جہاد میں جانے سے بھی ان کو ایک
نرمی ہے کہ نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے، نہ لنگڑے پر کوئی گناہ، نہ مریض پر کوئی گناہ ہے کہ اگر یہ جہاد میں یہ شریک نہ ہو۔ تو لہذا اس طرح جو مریض کی تیمارداری سے غفلت برتتا ہے وہ اصل میں اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد ہے قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، ابن آدم میں بیمار پڑا تو نے میری عادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا پروردگار آپ ساری کائنات کے رب ہیں، بھلا میں آپ کی عادت کیسے کرتا؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتا، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم بیمار لوگوں کی تیمارداری کریں اور ہر ممکن مدد کریں۔ تو یہ یہاں تک آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ آخر لاسٹ کویسچن ہے مہمانوں کے حقوق۔ تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ یہاں تک ختم ہوتا ہے۔ تو یہ بیٹا آپ یہ کویسچن کا بھی نشان لگا لیں۔ اسلام میں مہمانوں کو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے۔ اسلام میں مہمانوں کے حقوق ادا کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ مہمان جب گھر آئے تو اس کا پرتپاک استقبال کیا جائے، نہایت خلوص اور محبت سے اس کے سلام کا جواب دیا جائے اور بہت گرم جوشی کے ساتھ اس کے ساتھ مصافحہ کیا جائے، اچھے طریقے سے اس کی تواضع کی جائے اور جب تک مہمان موجود رہے اس کے ساتھ محبت اور خوش مزاجی کے ساتھ پیش آیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہمان نواز تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی مہمان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نہایت محبت اور خوش مزاجی سے بہترین خدمت کرتے، گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ مہمان کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک مسافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا میرے اس مہمان کی خدمت کون کرے گا؟ ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس کی خدمت کروں گا۔ وہ مہمان کو اپنے ساتھ گھر لے گیا، اپنی بیوی سے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مہمان ہیں، گھر میں جو کچھ تھا وہ اس مہمان کو پیش کر دیا گیا۔ بچوں کو بہلا کر بھوکا ہی سلا دیا۔ دونوں میاں بیوی بھی مہمان کے ساتھ بیٹھ گئے اور چراغ کو بجھا دیا۔ چراغ اس لیے بجھا دیا کہ کھانا تھوڑا تھا، اس سب کے لیے ناکافی تھا۔ مہمان نے آرام سے کھانا کھایا، میاں بیوی نے یہ ظاہر کیا کہ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو ابو طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کل رات تمہاری مہمان نوازی اللہ کو بہت پسند آئی ہے۔ مہمان کو رخصت کرنے کے حوالے سے آپ نے فرمایا مہمان کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک جانا انبیاء کی سنت ہے۔ تو یہاں تک بیٹا آپ نے کمپلیٹ یاد کرنا ہے۔ یہ لانگ کویسچن نمبر 3 ہے مہمانوں کے حقوق۔ تو بیٹا ہمارا یہ حقوق العباد والا چیپٹر کمپلیٹ ہوا ہے۔ آگے ہم چیپٹر نمبر 5 پہ آتے ہیں۔ وہ چیپٹر نمبر 5 ہے ہدایت کے سرچشمے مشاہیر اسلام، یعنی کہ اسلام کے اندر جو سب سے زیادہ مشہور ہستیاں ہیں وہ ان کے بارے میں ہے۔ تو پہلے ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اہم الفاظ ام رومان، صدیقہ، حمیرہ، شوال، یعنی کہ یہ ان کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ شوال علمی حیثیت ام المومنین، تو یہ بھی ان کا لقب ہے۔ اجتناب اور فضیلت، یہ اہم الفاظ ہیں۔ اب ہم تعارف پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام زینب تھا جو ام رومان کی کنیت سے مشہور تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی طرف سے قریشی اور ماں کی طرف سے کنعانی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لقب صدیقہ اور حمیرہ، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے ان کو صدیقہ بھی کہا کرتے تھے اور حمیرہ بھی کہا کرتے تھے۔ صدیقہ ان کا لقب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی کی گواہی آسمان سے نازل فرمائی تھی۔ ام عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت کے 4 سال بعد شوال کے مہینے میں پیدا ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وائل کی بیوی نے دودھ پلایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش روح تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سرخ اور سفید تھا۔
تو یہ ان کی ذات کا تعارف ہے کہ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھیں، ان کے والد کا نام کیا تھا، ان کی والدہ کا نام کیا تھا، کنیت کیا تھی، لقب کیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ کب پیدا ہوئیں، اور سب سے ان کو دودھ کس نے پلایا تھا، اور ان کا مزاج کس طرح کا تھا. تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. تو اب ہم پڑھتے ہیں نکاح اور رخصتی. ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو کب ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، تو ساری باتیں ہم پڑھتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 10 نبوی کو شوال کے مہینے میں ہوا. روایات کے مطابق نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی اور حضرت عائشہ کا مہر 500 درہم قرار پایا. یہاں پر میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ عموماً کچھ لوگ حق مہر کے معاملے میں کوتاہی اور غلطی کر جاتے ہیں اور ایک عام لفظ کہہ کر کہ بھئی اسلامی حق مہر، بھی اسلامی حق مہر کوئی نہیں ہوتا ہے. اسلام نے حق مہر کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے کہ بھئی اتنا حق مہر ہونا چاہیے، اتنے ہونا چاہیے. آپ دیکھیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ جب نکاح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنا حق مہر دیا؟ 500 درہم جو ہے وہ حق مہر دیا تھا. 500 جب اس وقت جب ایک مزدور کی جو تنخواہ ہوتی تھی وہ 2 سے 3 درہم ہوتی تھی، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 500 درہم دیے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک مکہ میں رہے. پھر 13 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے. یعنی نکاح جب ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نکاح کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 30 سال تک جو ہے وہ مکہ میں رہے نکاح کے بعد، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جو ہجرت کی نبوت کے بعد وہ ایج تھی 13 سال تک وہ آپ مکہ میں رہے، اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. کہاں پر؟ مدینہ میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال مکہ میں رہے. پھر 13 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے. بعد میں جب حالات ذرا بہتر ہوئے تو ابوبکر صدیق نے حضرت نے عبداللہ بن عریقت کو مکہ بھیجا تاکہ وہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء اور عائشہ کو مدینہ لے آئیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے تھے، تو جب آپ وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ٹھیک ہوئے، بہتر ہوئے، آپ نے ایک شخص کو بھیجا اور وہ جا کر ام رومان کو، اور یہ ان کی جو ہے وہ والدہ تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، اور ان کی 2 بیٹیاں اسماء اور حضرت عائشہ، ان دونوں کو ساتھ لے آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 9 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کے ساتھ جو ہے ان کی رخصتی کر دی گئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کی رسم بھی شوال کے مہینے میں ادا کی، یعنی کہ رمضان کے فوراً بعد. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے آخری ایام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزارے اور یہیں مدفون ہوئے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 9 بیویاں تھیں اور ایک روایت کے مطابق 11 بیوی تھیں. ٹھیک ہے، تو نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ جو پیار ہے
وہ سب سے پہلے جو شروع میں وہ تھا حضرت خدیجہ کے ساتھ، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک ہی نکاح ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب وہ فوت ہوئیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا اور بھی خاتون جنت کے ساتھ نکاح ہوا، تو سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی. وہ نسبتاً حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی تھی ان کی کچھ، اور ویسے بھی جو حضرت عائشہ کے ساتھ کچھ زیادہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار تھا. آپ ان کے ساتھ بڑا ہنس مکھ اور بڑے ہی پیار کے ساتھ رہا کرتے تھے. باقیوں کے بھی حق ان کے ادا کیا کرتے، ان کا جو گزر بسر ہے بڑا بہترین ہوا کرتا تھا، لیکن ان کے ساتھ کچھ زیادہ ہی محبت و شفقت تھی. کہ اور اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ اس دنیا فانی سے کوچ کیے، تو اس وقت ان کی جو باری تھی رسول اللہ کی، وہ اپنی کسی دوسری بیوی کے گھر میں باری تھی، وہاں پر آپ نے قیام فرمانا تھا. لیکن ان کی اجازت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جو ہے وہ قیام پذیر ہوئے. اور وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر ادھر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اور جہاں پر نبی اسلام کی وفات ہوئی وہاں پر ہی آپ کی تدفین کی گئی. آگے ہے علمی حیثیت، علمی مقام کیا تھا، کیونکہ اب دیکھیں یہ کوئی عام ہستی تو نہیں ہے، یہ تو خاتون جنت ہے، یہ تو نبی اسلام کی سب سے پیاری جو ہے وہ بیوی ہے. تو علمی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو تمام امہات المومنین پر فوقیت حاصل تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے 2210 احادیث مروی ہیں، یعنی کہ 2210 احادیث و فرمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے، آپ ان کو سنا اور ان کو اپنے قلب کے اندر محفوظ رکھا اور ان کو صحیح طرح یاد رکھا. ادبی حیثیت سے وہ بہت شیریں کلام اور فصیح اللسان تھیں، یعنی کہ جس طرح ہمارے اردو ادب ہوتا ہے، کچھ لوگ جو اردو ادب کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، اسی طرح وہ بھی ان کے کلام بڑا میٹھا ہوتا، بڑی اچھی گفتگو کیا کرتے تھے اور بڑی جامع گفتگو کیا کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اکثر دینی امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کرتے تھے. یعنی ظاہر سی بات ہے، نبوت کی صحبت میں رہی اور دین اترتے ہوئے دیکھا اور شریعت نازل ہوتے ہوئے دیکھی، تو کافی علم تھا، کافی سمجھ بوجھ تھی اور فہم و درک کے مالک تھیں. تو لہذا صحابہ کرام بھی اپنے اکثر معاملات کو حل کرنے کے لیے، مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لاتے اور مسائل حل کرتے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی خاتون مفتی ہونے کا اعزاز بھی حاصل. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ایک شان اور ایک مقام بھی حاصل ہے کہ اس امت کی سب سے پہلی اگر عورتوں میں کوئی مفتیاں ہیں تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. خواتین کے حوالے سے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیشتر مواد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی مسلمان تک پہنچا. تو جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ کا جو طریقہ کار ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ سنتیں ہیں وہ آپ کے ہی ذریعے بنی نوع انسان اور قیامت تک جو ہے وہ پہنچتی رہیں گی. اور صحابہ کرام کو رسول اللہ علیہ وسلم کی جو انفرادی زندگی ہے گھر کے اندر، وہ ساری بتایا کرتے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے. آپ جو ہے گھر کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے، بیویوں کے حقوق کا خیال رکھا کرتے تھے. تو یہ ساری باتیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کسی کو معلوم نہیں تھی، کیونکہ گھر کی زندگی جو ہے وہ زیادہ بہتر کون بتا سکتا ہے؟ وہ جو بیوی بتا سکتی ہے. آگے ہے اخلاق و کردار.
اخلاقی لحاظ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بلند مرتبہ رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق و کردار کی پاکیزگی، زہد و تقوی، راست بازی کہتے ہیں سچائی کو، فصاحت و بلاغت میں ممتاز تھی، یعنی کہ ان کی بات بڑی شاندار اور بڑی جامع اور بہت زیادہ کلام نہیں کرتے تھیں، اور جو کلام وہ کرتی تھیں تو وہ انتہائی زبردست شاندار اور مربوط قسم کا ان کا کلام ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت قناعت پسند تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جتنا ان کو ملتا تھا ان پر رب کا شکریہ ادا کرتی تھی، غیبت سے اجتناب کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوددار تھیں اور کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے نمایاں وصف سخاوت تھا۔ یہ وصف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی شاندار تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بھی بہت سخی تھے، آپ کثرت سے سخاوت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جو بہن حضرت اسماء بھی، وہ بھی بہت سخیہ تھی، وہ بھی اللہ کی راہ میں بہت سخاوت کیا کرتے، تو یہ ان کے نمایاں اوصاف ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا دل خوف خدا سے لبریز تھا، دل میں اللہ کا بہت ڈر تھا۔ آپ بہت عبادت گزار تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازیں بھی ادا کرتی تھیں۔ نوافل کا اہتمام، فرائض بھی بڑی اہم ہوتے ہیں، لیکن جو قرب اللہ تعالیٰ کا نوافل سے حاصل ہوتا ہے وہ کم ہی کسی اور چیز سے حاصل ہوتا ہے۔ اکثر روزے رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کرنے جاتی تھیں، اپنے غلاموں سے بہت شفقت سے پیش آتی تھیں، اکثر غلاموں کو خرید کر آزاد کرتی تھیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 67 یعنی کہ اس وقت جو غلاموں کو آزاد کرنا، یہ غلام کافی مہنگا ہوا کرتا تھا، اور اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، کیونکہ یہ بہت بڑا اجر ہے، غلام کو آزاد کرنا اسلام نے بہت بڑا اس کو اجر قرار دیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے تعلق سے تھی، جن کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا۔ یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے تھے، عبداللہ بن زبیر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں مدفون ہیں۔ وفات، ان کے وفات کب ہوئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 48 سال زندہ رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان 58 ہجری میں وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 67 برس تھی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سال زیادہ تھی ان کی عمر وفات کے وقت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق آپ کو رات کے وقت جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، کیونکہ اس وقت یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بڑے مفتی تھے، اور ان کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ احادیث، یعنی کہ نبی الاسلام سے سب سے زیادہ روایات کرنے والے وہ حضرت ابو ہریرہ ہی ہیں۔ آگے ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ تو مشق نمبر 1 ہے شارٹ کوسچن کی درج سوالات کے مختصر جواب لکھیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کی کیا کنیت تھی؟ ام رومان۔
عرب کے اندر یہ بہت رواج ہوا کرتا تھا، لوگ اکثر اپنے نام کے ساتھ کنیت ضرور لکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پہلی خاتون مفتی ہونے کا اعزاز کس ام المومنین کو حاصل ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے کہ سب سے پہلے جو مفتیہ تھی یہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے نمایاں وصف کیا تھا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں فوت ہوئے اور مدفون ہیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے اس دن جب آپ کی وفات ہوئی، اور اسی جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا ہے، کیونکہ نبیوں کے بارے میں آتا ہے کہ نبی جہاں پر فوت ہوتے ہیں وہاں ہی ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ خواتین کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بڑا حصہ کس کے ذریعے پہنچا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو خواتین سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر خواتین بھی مسائل پوچھنے آتی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان ایک پردہ حائل کرتی، اور جو بھی وہاں پر باتیں ہوتی ہیں ان کو اپنے قلب و اطہر پر جو ہے وہ ضبط کر لیتی، اور پھر آگے کسی کو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہ ان کو حل کر دیا کرتی تھی۔ اب آگے مشق نمبر 2 ہے، درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیش کی صاحبزادی تھیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیش نے دودھ پلایا؟ وائل کی بیوی نے دودھ پلایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈیش احادیث مروی ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کتنی احادیث روایت کی ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو یہ روایات کی جو تعداد ہے 2210 احادیث روایت کی ہیں۔ آگے ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی ڈیش نہ تھی، اولاد نہ تھی۔ آگے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض نمازوں کے علاوہ ڈیش بھی ادا کرتی تھیں، نوافل۔ نفلی عبادت بھی بہت کیا کرتی تھی۔ آگے ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح 10 نویں مہینے میں ہوا۔
شوال کے مہینے میں ہوا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش تک مدینہ رہے۔ کتنے سال تک مدینہ رہے؟ 3 سال۔ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 3 سال تک جو ہے وہ آپ مکہ میں رہے۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچی تو وہاں پر پھر ان کی رخصتی ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ڈیش تھیں اور کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتی تھی، خوددار تھی، کسی کا احسان لینا قطعی پسند نہیں کرتی تھی۔ آگے ہے مشق نمبر 3 ہے درست الفاظ کے یہ دائرہ لگانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی طرف سے قریشی، ماں کی طرف سے کیا تھی؟ اموی، کنعانی، راشدی یا نجاری؟ تو یہ تھی کنعانی۔ آگے ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش روح تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ تھا سانولا، سرخ سفید، سرخ سفید، ٹھیک ہے، یہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کر دی گئی۔ 9 برس، 13 برس، 15 برس، 17 برس، 9 برس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ان کے بھانجے کے تعلق سے تھی، جن کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا۔ یعنی کہ کس کی طرف سے جو کنیت رکھی ہوئی تھی؟ عبداللہ بن عمر، عمر بن عبداللہ، عبداللہ بن زبیر یا زبیر بن سعد؟ تو عبداللہ بن زبیر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی حضرت عبداللہ بن زبیر نے، حضرت ابو ہریرہ نے، حضرت ابو ایوب نے، حضرت خالد بن ولید نے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا۔ آگے لانگ کوسچن ہیں، درج ہے سوالات کا تفصیلی جواب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف لکھیے۔ تو یہ ان کا تعارف یہاں تک۔ تعارف ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام زینب تھا، جو ام رومان کے نام کی کنیت سے مشہور تھی، یعنی کہ ان کو ام رومان کہا جاتا تھا۔ زینب کامی عرب کے اندر یہ رواج ہوا کرتا تھا، بیٹا یہ بات ذرا سمجھ لیجئے، عرب کے اندر یہ بہت رواج ہوا کرتا تھا کہ جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنی اولاد کے نام سے مشہور ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ابو بکر ہے، اب ان کا نام جو ہے عبد الرحمن ہے، ٹھیک ہے، یا عبداللہ ہے یا عبد الرحمن ہے، عبداللہ غالباً نام ہے ان کا، تو کنیت ان کی ابو بکر تھی، ٹھیک ہو گیا نا، تو اس کنیت سے مشہور تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو اصل نام تھا، ان کا اصل نام تھا عبد الرحمن بن صخر، ٹھیک ہے، تو وہ ابو ہریرہ کے نام تھے جو ہے وہ مشہور تھے۔ تو بہت کم صحابی ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنے اصل نام سے مشہور ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے کنیت کی ہی وجہ سے مشہور اور معروف ہیں۔ تو ان کی جو والدہ جو تھیں وہ بھی اپنی کنیت کی وجہ سے مشہور تھا۔ ابو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی طرف سے قریشی اور ماں کی طرف سے کنعانی تھی، یہ یعنی کہ یہ خاندان تھے دونوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عائشہ
لقب صدیقہ اور حمیرہ تھا، یعنی کہ صدیقہ کائنات سچی، صدیقہ کا مطلب ہوتا ہے سچی عورت، اور حمیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار سے کہا کرتے تھے۔ اور ایک اور لفظ تھا یہاں پر انہوں نے نوٹ نہیں کیا ہوا، عائش، نبی علیہ السلام کبھی کبھی ان کو عائش بھی کہا کرتے ہیں، یعنی کہ عائشہ سے اس کی تصغیر کر کے اس کو عائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلایا کرتے تھے، یعنی کہ اے پیاری عائشہ۔ ام عبداللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت تھی، کنیت ان کی ام عبداللہ یعنی کہ عبداللہ کی ماں، یعنی کہ کنیت مشہور تھی لیکن حقیقت میں ان کی اولاد نہیں تھی، بلکہ منہ بولا بیٹا جو ان کا تھا عبداللہ بن زبیر، ٹھیک ہے، اس وجہ سے تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ بعثت کے 4 سال بعد شوال کے مہینے میں پیدا ہوئے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی، ٹھیک ہے، 40 سال کی عمر میں، تو جب نبی علیہ السلام غالباً 44 ایئرس کے ہوئے تو تب جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پیدا ہوئی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو وائل کی بیوی نے دودھ پلایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خوش روح تھی اور آپ کا رنگ جو ہے وہ سرخ و سفید تھا۔ نکاح اور رخصتی، حضرت عائشہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کا نکاح 10 نبوی کو شوال کے مہینے میں ہوا۔ روایات کے مطابق نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر 500 درہم قرار پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک مکہ میں رہے، پھر 13 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے۔ تو یہ بیٹا آپ نے یہاں تک ہی ہے، یہ پہلا کوشچن کرنا ہے۔ آگے ہے علمی اور اخلاقی حیثیت، یہ کوشچن نمبر 2 ہے۔ علمی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تمام امہات المومنین پر فوقیت حاصل تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 2210 احادیث مروی ہیں۔ ادبی حیثیت سے وہ بہت شیریں کلام اور فصیح اللسان تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اکثر دینی امور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی خاتون مفتی ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ خواتین کے حوالے سے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیشتر مواد، یعنی کہ بہت زیادہ مواد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہی مسلمانوں تک پہنچا ہے۔ آگے ہے اخلاق و کردار۔ اخلاقی لحاظ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بلند مرتبہ رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق و کردار کی پاکیزگی، زہد و تقوی، راست بازی اور فصاحت و بلاغت میں ممتاز تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت قناعت پسند تھیں۔ قناعت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا، قناعت کا مطلب ہے جتنا ہے اس پر گزارا کرنا۔ غیبت سے اجتناب کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوددار تھیں اور کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے نمایاں وصف سخاوت تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خوف خدا سے لبریز تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ بہت عبادت گزار تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازیں بھی ادا کرتی تھیں، اکثر روزے رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کرنے جاتی تھیں۔ اپنے غلاموں سے بہت شفقت سے پیش آتی تھیں، اکثر غلاموں کو خرید کر آزاد کرتی تھیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 67 ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تھی، جن کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں مدفون ہیں۔ تو یہ بیٹا یہاں تک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ پہلے کوشچن کا جو آنسر ہے وہ یہاں سے لے کر یہ یہاں تک ہے، اور سیکنڈ کوشچن علمی حیثیت اور اخلاق و کردار یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں تک ختم ہوتا ہے۔ تو لہذا بیٹا ہمارا یہ یونٹ نمبر
5 کا یہ جو حضرت عائشہ والا جو پارٹ ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہوا. اس کے شارٹ کوسچن بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں, لانگ بھی پڑھ لیے ہیں, اور کچھ جو MCQs ہیں اور ٹک کراس ہیں وہ بھی ہم نے کر لیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.